ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت، ازواج مطہرات اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے ہمیں کس طرح محبت کرنا چاہیے، کس طریقے سے ان سے عقیدت رکھنی چاہیے، کس طریقے سے ان کا احترام و ادب کرنا چاہیے۔ تو آج کا جو عنوان ہے کہ صحابہ کرام اہل بیت، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی، حضرت امام حسن و حسین اور حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عقیل بن ابی طالب، ان سب سے کس طریقے سے محبت رکھتے تھے صحابہ کرام، کس طریقے سے ان کے ساتھ محبت اور ادب کا لحاظ رکھتے تھے۔ بلکہ صحابہ اکرام میں جو بڑے درجے کے صحابہ تھے، جنہیں ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، اور جس طریقے سے عشرہ مبشرہ کے 10 صحابہ ہیں، یہ سب کس طریقے سے اہل بیت کی محبت اور ادب کرتے تھے اور ان کو اپنے آنکھوں کا تارا جانتے تھے، اس کے تعلق سے ہم چند حدیثیں سماعت فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ حدیث مبارک میں ہے، حضرت فاطمہ کے متعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور دوسری حدیث میں ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی حدیث مبارک ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف مجھے مبعوث فرمایا اور تم نے مجھے جھٹلایا۔ اور ابو بکر نے کہا، آپ نے سچ فرمایا اور اپنی جان اور مال سے میری مدد کی، تو کیا تم میرے لیے میرے رفیق ابو بکر صدیق کو چھوڑ سکتے ہو؟ یہ آپ نے 2 مرتبہ فرمایا۔ اس فرمان کے بعد پھر ابو بکر صدیق کو کوئی عزت نہیں دی گئی۔ یعنی اس میں بتایا رہا حدیث مبارک میں کہ حضرت فاطمہ کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ حضرت فاطمہ کو جس نے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اسی طریقے سے حضرت صدیق اکبر کو کوئی تکلیف پہنچا رہا یا ان کو کوئی مصیبت پہنچانے کی کوشش کرے گا یا ان کو کوئی ضرر پہنچانے کی کوشش کرے گا تو وہ مجھے ضرر پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ دونوں حدیث ہے۔ ہم آج دیکھتے ہیں کہ آج باقی بدعت کے مسئلے پہ یوٹیوب کے اوپر یا مختلف لوگوں سے سنتے رہتے ہیں جن کو علم نہیں ہے، علم حدیث کا بھی علم نہیں ہے، اور کس طریقے سے کتابوں کو پڑھنا چاہیے، کس طریقے سے اسم و رجال کا مسائل رہتے ہیں وہ بھی پتہ نہیں۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ کا کیا کیا، مال غصب کر لیے، ان کو عزت، ان کو نقصان پہنچایا، یا ان کے تعلق سے اور بھی بہت سی چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ حضرت علی کی خلافت کو غصب کر لیا۔ تو یہ سب مسائل بیان کرتے ہوں، مگر جب حدیث میں ہم پڑھتے تو نبی کریم کیا فرما رہے کہ جو حضرت فاطمہ کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا۔ تو وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ جو صدیق اکبر کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا۔ تو حدیث کے اندر دونوں باتیں موجود ہیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں حضرت صدیق اکبر کس طریقے سے حضرت فاطمہ اور حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ صحابہ نے پوچھا حضرت صدیق اکبر سے کہ سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس سے محبت کرتے تھے؟ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بیوی تھی حضرت عائشہ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہے، تو اکثر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوتے تو صدیق اکبر بھی اس حجرے میں موجود ہوتے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ حضرت فاطمہ کا آپ تذکرہ فرماتے رہتے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل آپ بیان فرماتے رہتے۔ تو حضرت صدیق اکبر سے جب صحابہ نے پوچھا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کس کو یاد کرتے تھے، سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے، تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عورتوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ سے کرتے تھے،
اور آدمیوں میں سب سے زیادہ محبت اور تذکرہ حضرت علی کا کرتے تھے. کون بیان فرما رہا؟ حضرت ابو بکر صدیق فرما رہے. اسی طریقے سے حضرت فاطمہ زہرا ایک مرتبہ آپ رو رہی تھی تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیت یاد آ رہی ہے کہ جب آپ اس دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے تو آپ نے مجھے قریب بلا کر آخری وصیت یہ کی کہ فاطمہ اب میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، پردہ فرمانے والا ہوں، تو تمہیں میں خوشخبری دیتا ہوں کہ تم تمام مسلمانوں کی ماؤں کی سردار ہو. کیا بشارت دی کہ اے فاطمہ تم تمام مسلمانوں کی ماؤں کی جنت کے اندر سردار ہوں گی، تم خاتون جنت ہو. جنت میں جتنے بھی مسلمان کی مائیں رہیں گی، خاتون رہے گی، ان سب کی تم سردار ہو. اور دوسری بشارت یہ دی کہ تم عائشہ سے محبت رکھنا. کیوں؟ کیونکہ میں اسے محبوب رکھتا ہوں. تو حدیث مبارک ہے، جب ہم حدیثوں کو پڑھتے تو اس کے اندر کیا ہوتا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہل بیت کی محبت میں اور اہل بیت کا احترام مطلب سکھا رہے ہیں تو ساتھ میں وہ صحابہ کا ادب و احترام بھی سکھا رہے ہیں اور ازواج مطہرات کا ادب و احترام بھی سکھا رہے ہیں. تو ہم صرف ایک حدیث کو پڑھیں گے اور ایک حدیث کا مفہوم لیں گے اور بتانے کی کوشش کریں گے کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اہل بیت سے حضور اہل بیت سے محبت کرتے تھے، صحابہ سے محبت کرتے تھے. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور جب حضرت صدیق اکبر خلیفہ ہوئے تو آپ کے کیا معاملہ تھے اہل بیت کے ساتھ؟ آپ کس طریقے سے اہل بیت کے ساتھ سلوک کرتے تھے؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. حدیث مبارک میں آتا ہے حضرت ابو بکر نے عصر کی نماز پڑھی، پھر پیدل چلتے ہوئے باہر نکلے، دیکھا کہ حضرت حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. آپ نے ان کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور فرمایا میرا باپ اس پر قربان. کون فرما رہا؟ حضرت صدیق اکبر کیا فرما رہے؟ امام حسن کو کاندھے پر اٹھانے کے بعد کیا فرما رہے کہ حسن تم پر میرا باپ قربان. کون فرما رہا ہے؟ خلیفہ وقت جو اس وقت سب سے افضل آدمی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل کوئی ہوئے زمین پر تو صدیق اکبر کی ذات. خود نہج البلاغہ کے خطبے میں حضرت علی نے فرمایا کہ اس دنیا میں انبیاء کرام کے بعد کوئی انسان سب سے زیادہ افضل ہے تو وہ صدیق اکبر. اور صدیق اکبر کیا فرما رہے؟ حضرت امام حسن کو اپنے کندھے پر بیٹھانے کے بعد فرما رہے کہ حسن تم پر میرا باپ قربان. اور یہ نبی کے مشابہ ہے. آپ نے فرمایا اے علی تمہارا حسن جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے. یعنی میں جب حضرت حسن کو دیکھتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے مجھے، کیونکہ آپ کا جو چہرہ مبارک تھا وہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل مشابہ تھا، یعنی آپ کی بولتی ہوئی تصویر. اور آگے فرماتے علی کے مشابہ نہیں، اور یہ علی تمہارا بیٹا ہے مگر تمہارا مشابہ نہیں ہے، یہ ان کے نانا پہ گیا ہوا ہے، یہ ان کے نانا کی صورت رکھتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حسن سر سے لے کر ناف تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے اور امام حسین ناف کے نیچے سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. حدیث مبارک میں آتا ہے. اسی طریقے سے حضرت خالد بن ولید نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ہیرا کے مقام سے کچھ مال اور سامان بھیجا جس میں ایک قیمتی چادر اور 1000 درہم بھی تھے. حضرت ابو بکر نے یہ قیمتی چادر حضرت حسین کو ہبا کر، یعنی جو مال غنیمت آیا خالد بن ولید نے مال غنیمت بھیجی تو اس کے اندر سب سے قیمتی جو چادر تھی، جو سب سے خوبصورت چادر تھی، حضرت ابو بکر نے اپنے لیے نہیں رکھی، کسی اور صحابی کو نہیں دی بلکہ حضرت امام حسین کو دی. تو حضرت صدیق اکبر صحابہ کرام میں سب سے زیادہ جن سے محبت کرتے تھے حضرت حسن اور امام حسین سے محبت کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی کے اندر خطبہ دے رہے تھے تو حضرت حسن سامنے سے جب آ رہے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کرتے ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ حسن آ رہے ہیں تو حضرت امام حسن کو لینے کے لیے ممبر سے اترے، حضرت امام حسن کو اپنے بازوؤں میں لیا اور واپس خطبے کے مقام پر ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیا. صدیق اکبر نے دیکھا تھا کہ امام حسن اور امام حسین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے. تو آپ یہ کیونکہ محبت جو ہم کرتے ہیں سب سے پہلی چیز تو محبت جب ہم کسی سے محبت کر رہے، کسی بھی شخص سے محبت کر رہے، کسی بھی دیندار سے محبت کر رہے تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے.
وہ جو کام کرتا ہے وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے. مثال کے طور پر ہم کسی کے مرید ہیں, جب پیر صاحب ہمارے گھر پہ آئے یا ہم کسی جگہ پہ گئے تو ہم کیا کریں گے, زیادہ سے زیادہ اپنے پیر کی مشابہت کرنے کی کوشش کریں گے. پیر صاحب سلسلے کی ٹوپی پہننے کی کوشش کریں گے, جس طریقے کا وہ لباس پہننے کا حکم دیتے ہیں, جس طریقے کا لباس پسند فرماتے ہیں اس طریقے کا لباس پہننے کی کوشش کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم ہمارے پیر سے محبت کرتے ہیں. یا ہم کسی عالم دین کے پاس جائیں گے تو ہم کیا کریں گے, پینٹ شرٹ پہن کے نہیں جائیں گے. کوئی بڑے عالم دین ہے تو ہم کیا کریں گے, کرتا پائجامہ پہن کے جائیں گے, ٹوپی پہن کے جائیں گے, عطر لگا کے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ عالم دین نے ہم سے خوش ہونا. ہم جو بھی عالم سے ملنے جاتے ہیں ہم کوشش کیا کریں گے کہ ہم اس کو خوش کر سکیں اس کو. تو ہم کیا کر رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہم اپنے دعوے میں سچے ہونے کے لیے کیا کریں گے, سب سے زیادہ سنتوں پہ عمل کریں گے. یعنی ہمارے چہرے پہ داڑھی ہوگی, ہم جب بھی وضو کریں گے تو مسواک کا استعمال کریں گے, جمعہ کے لیے مسجد میں جب آئیں گے تو اچھا لباس پہن کے آئیں گے, سفید لباس پہن کے آئیں گے, خوشبو لگا کے آئیں گے. ہمیں جو جو سنتیں پتہ ہے اس سنتوں پہ عمل کریں گے. سنتوں پہ عمل کرنے کی وجہ کیا ہے, کیونکہ ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ ہم عاشق رسول ہیں. تو حضرت صدیق اکبر نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا وہ کرنے کی کوشش وہ کر رہے ہیں. تو آپ صرف زبانی محبت نہیں کر رہے حضرت امام حسین سے کہ ان کو مال دے رہے, ان کو چادر دے رہے, بلکہ جب وہ آپ کو جب راستے میں حضرت امام حسن یا امام حسین ان کو دکھتے تو آپ ان کو بڑھ کر ان سے محبت کرتے حضرت صدیق اکبر. یہ حدیثوں کے اندر, واقعات کے اندر آپ جب دیکھیں گے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے کہ حضرت عمر فاروق کا کیا معاملہ تھا. جیسے کہ ہم جو جمعہ کے اندر سماعت فرمائے, مولانا غلام مفتی احمد قادری صاحب نے مکمل ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک جنگ کے ذریعے کچھ مال آیا مدینہ کے اندر. مال آنے کے بعد آپ نے مال تقسیم کیا سب میں, جو حصہ تھا سب کا وہ حصہ پہنچایا. آپ کے بیٹے کو بھی ایک حصہ دیا اور حضرت امام حسین اور امام حسن کو 10,000 روپے 10,000 درہم دی. تو آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر نے پوچھے کہ بھائی تم نے, حضرت میں آپ کا لڑکا ہوں, میں آپ کا بیٹا ہوں, تو آپ مجھے دیتے اور مجھے بھی مال زیادہ دیتے آپ, کیونکہ میں آپ کا بیٹا ہوں. تو حضرت عمر فاروق نے کیا فرمایا ان سے کہ تم ان کے جیسا نانا, ان کی جیسی ماں اور ان کے جیسا باپ لاؤ تو تم کو بھی حصہ ملے. کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر فاروق کے قرآن سے بہت محبت تھی. حضرت عمر فاروق نے جو قرآن, جو ایمان اور اسلام قبول کیا, اس کی سب سے بنیادی وجہ کیا تھی, کسی نے ان کو جا کے نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ آپ بہت غصے والے تھے, بہت ذلیل تھے, بہت طاقتور تھے اور آپ سے کوئی بھی گفتگو کرنے سے یا بات کرنے سے ڈرتا تھا. تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کوئی آپ کو کہے کہ تم اسلام قبول کرو. تو جیسے کہ ہم واقعہ پورا سنتے کہ آپ اپنی بہن کے گھر پہ گئے, ان کی بہن نے ان کو کہا کہ تم پہلے غسل کر دو. غسل کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا, قرآن شریف کی جب صورت کی آیتیں پڑھی تو آپ کو رونا شروع ہو گیا حضرت عمر فاروق, اور رونے کے بعد آپ نے کیا کیے, اسلام قبول کیا. تو آپ کو جو اسلام آپ نے قبول کیا وہ قرآن پڑھ کر اسلام قبول کیا, کسی کی دعوت پہ اسلام قبول نہیں کیا. تو حضرت عمر فاروق کو معلوم تھا کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا کہ اے نبی تم کہہ دو مومنوں سے کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا, یہ دنیا کا کوئی مال و دولت میں نہیں چاہتا, میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو اور ان کا احترام کرو. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اے نبی تم کہہ دو کہ میں تم سے دنیا کا کوئی مال نہیں چاہتا, میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. تو حضرت عمر فاروق کو پتا تھا کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے, اور ہمیشہ حضرت عمر فاروق کیا کرتے تھے, آل رسول کو ترجیح دیتے تھے کوئی بھی چیز میں. حضرت عمر نے جب, امام زہری فرماتے کہ حضرت عمر نے اپنے زمانے خلافت میں صحابہ کے بچوں کو کپڑے دی. آپ کی نظر میں ان کپڑوں میں حضرت حسنین کی شان کے موافق کپڑے نہیں تھے. تو حضرت عمر نے ایک قاصد کو یمن بھیج کر ان حضرات کے لیے عمدہ کپڑے منگوائے. جب وہ کپڑے لا کر پہنائے گئے تو فرمایا اب میرا دل خوش ہو. حضرت عمر کا عمل نہیں کیا. حضرت عمر کیا کر رہے ہیں کہ کچھ کپڑے آئے ہوئے مال غنیمت, تو آپ نے وہ کپڑے حضرت حسن اور حضرت امام حسین کو نہیں دیے. آپ نے کیا کیے کہ ان کے شائن شان یہ کپڑے نہیں ہیں, جب یہ پہنیں گے تو ان کی شائن شان یہ کپڑے, تو آپ نے کیا کرے, ایک شخص کو یمن بھیجا اور یمن بھیج کے کپڑے منگائے, اور کپڑے منگانے کے بعد حضرت امام حسین سے ان کو پہنانے کے بعد آپ نے کیا کہا کہ اب میرا دل خوش ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اہل بیت حضرت امام اور امام حسین کو کیا کیا, حضرت امام حسن امام حسین کو کیا کیا, عمدہ کپڑے پہنے, یعنی آپ کے شائن شان کپڑے بنے. تو حدیثوں کو کیا چلتا, پتہ چلتا ہم کو کہ حضرت عمر فاروق اہل بیت سے بہت احترام کرنے والے, ان کا ادب کرنے والے تھے. تاریخ میں جیسا کہ اس سے پہلے میں نے
رمضان کے مہینے میں آپ کو بتایا تھا کہ حضرت علی اور حضرت عمر کا کیا تعلق تھا. حضرت عمر فاروق جو تھے حضرت علی سے مشورہ کرتے تھے. جب بھی کوئی مسئلہ بڑا پیش آتا تو سب سے پہلے وہ حضرت علی سے مشورہ کرتے, اور حضرت علی جو مشورہ دیتے اس پر عمل کرتے. سب سے مشہور جنگ قادسیہ ایران کی جو حضرت سعد بن وقاص نے لڑی. اب اسلام میں دونوں طرف جنگیں چالو تھی, ایران کے ساتھ بھی جنگ شروع تھی اور ایرانیوں کے ساتھ بھی جنگ شروع تھی, روم کے ساتھ. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں اب جنگ کے لیے جاؤں گا اور آپ گھوڑے پہ بیٹھے. حضرت عمر کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتہ چلا کہ حضرت عمر لشکر لے کے جانے والے ہیں, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آئے, آپ نے گھوڑے کی بات پکڑی اور حضرت عمر کو کہا کہ آپ مدینہ چھوڑ کے نہیں جا سکتے. تو حضرت علی نے بولا کہ کیوں, مجھے اب یہ بہت ضرورت ہے کہ میں مسلمانوں کے 2 لشکر ہیں, میں چاہتا ہوں کہ میں جب جنگ لڑنے کے لیے جاؤں گا, جہاد لڑنے کے لیے جاؤں گا, تو دوسرے جو جنگ لڑنے والے ان کا بھی حوصلہ بڑھے گا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے عمر, اگر تم یہاں سے چل جاؤ گے تو ہمارا مرجع کوئی نہیں رہے گا. ہمارا مسلمانوں کا مرجع تم ہو, یعنی سب مسلمان تم پر اتفاق رکھتے, تم پہ بھروسہ کرتے. تم کبھی مدینہ چھوڑ کے چل جاؤ گے تو مسلمان کس سے مشورہ کریں گے, کس کے بعد اپنی حاجت لے کے جائیں گے, کس سے مسئلہ پوچھیں گے. کوئی مسئلہ کبھی پیش آ گیا, کوئی عراق سے آ رہا ہے, کوئی ایران سے آ رہا ہے, کوئی شام سے آ رہا ہے, کوئی مصر کی طرف سے آ رہا ہے, تو کیا کریں گے ہم مسلمان, کیا کریں گے. کوئی مسئلہ لے کے آ گیا, تم تو میدان جنگ میں رہو, کون فیصلہ کریں گے وہ چیز کا. تو جب حضرت عمر کو یہ بات بہت پسند آئی تو حضرت عمر نے کیا کیا کہ آپ بتائیے کسی کو بھیجے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ تمہارے جگہ سعد بن وقاص کو بھیجو. تو حضرت عمر نے حضرت سعد بن وقاص کو اپنی جگہ بھیجا, سپہ سالار بنائی. تو حضرت عمر اتنا احترام کرتے تھے کہ واقعات میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ علی اگر نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا, جبکہ قرآن موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کیا ہے کہ میں جب تمہارے درمیان سے چلا جاؤں تو تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. ایک قرآن پاک, یعنی جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو تم قرآن کو پکڑنا اور میرے اہل بیت کو پکڑنا. تو حضرت عمر کے سامنے قرآن تو موجود تھا, وہ قرآن کے مطابق تو فیصلہ فرما رہے تھے, مگر ایک مرتبہ ایسا ہو گیا کہ آپ فیصلہ فرما رہے تھے مگر اس میں غلطی ہونے کے امکان تھے. تو حضرت علی نے آگے بتایا کہ مسئلہ ایسا نہیں ہے, ایسا ہے, یہ حکم دو. تو حضرت عمر نے فرمایا, قرآن ان کے سامنے موجود ہے مگر کیا فرما رہے حضرت عمر کہ آج کبھی علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. کیا ان کے لیے قرآن کافی نہیں تھا حضرت عمر کے لیے؟ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جس طریقے سے قرآن کو پڑھتے, قرآن پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے, اس طریقے سے اہل بیت سے بھی محبت رکھتے. کیونکہ جب صحابہ کرام کو دیکھ رہے ہیں, حضرت ابو بکر اور عمر جو امت پہ سب سے زیادہ افضل ہے, وہ بھی اہل بیت سے وابستہ ہے, اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں, اہل بیت سے ہمیشہ خوشی اور راضی رہتے. اسی طریقے سے ہم جب دوسرے صحابہ کو دیکھتے, جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ جن سے سب سے زیادہ حدیثیں سنتے ہیں, حضرت اکثر ہم بیانوں کے اندر, واز کے اندر حضرت ابو ہریرہ کا نام سنتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کس طریقے سے اہل بیت سے محبت رکھتے تھے. ابو حازم تابعی فرماتے کہ ہم ایک جنازے میں تھے, کیا دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ اپنے کپڑوں سے حضرت حسین کے پاؤں سے مٹی صاف کر رہے ہیں. صحابی رسول ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے, اصحاب صفہ میں آپ کا شمار ہوتا حضرت ابو ہریرہ, اور آپ سے عمر میں بڑے, حضرت امام حسین سے بہت بڑے, مگر آپ دیکھیے کتنی محبت ہے اہل بیت سے. صحابی رسول ہونے کے بعد ہزاروں حدیثیں ان سے مروی, مگر امام حسین کے پیر میں کیچڑ لگا تو اپنے کپڑوں سے صاف کر, یہ محبت, اتنی محبت کرتے. تو ہمیں جب ہم حدیثوں کو پڑھتے ہیں, صحیح واقعات کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام حضرت امام حسن حسین سے, حضرت علی سے, حضرت فاطمہ سے کتنی محبت کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ اہل بیت کس طریقے سے, ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اہل بیت کس طریقے سے صدیق اکبر حضرت عمر سے محبت کرتے تھے. حضرت علی, حضرت ابو بکر اور حضرت علی کے درمیان کس قدر محبت تھی, اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے کیجیے. ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے. تو حضرت علی نے پوچھا, آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر نے فرمایا, میں نے
آقا و مولا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پل صراط پر صرف وہی گزرے گا، صرف وہی گزر کر جنت میں جائے گا جس کو علی وہاں سے گزرنے کا پروانہ دے۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر کیا فرما رہے ہیں کہ میں آپ کے چہرے کو اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ پل صراط پہ جب لوگ گزریں گے تو جنت میں جانے کی اجازت حضرت علی جس کو اجازت دیں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ اس پر سیدنا علی نے کیا فرمایا؟ حضرت علی فرماتے، حضرت علی ہنسنے لگے اور فرمایا، اے ابوبکر آپ کو بشارت ہو، میرے آقا و مولانا نے یہ فرمایا، اے علی پل صراط پر سے گزرنے کا پروانہ صرف اس کو دینا جس کے دل میں ابوبکر کی محبت۔ انہیں آپس میں محبت ہے کیا؟ کس طریقے سے، کیسی محبت؟ حضرت ابوبکر کی اور حضرت علی کی۔ اور ہم کیا سنتے ہیں یوٹیوب کے اندر؟ آپ غور کریں، یوٹیوب کے اندر ہم کیا سن رہے ہیں؟ آج یہاں نوبت آ گئی ہوئی ہے تو لوگ مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ، نازبی لوگ اور منافق لوگ، کیا حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر کا آپ ایمان ثابت کرو، یہ آج چیلنج کرو۔ تو ہمیں یوٹیوب پہ جانے کی ضرورت نہیں، ہم اہل سنت ہے۔ جیسا کہ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی مانتے ہیں، ہمارا نبی ایک ہے، ہم ایک امام کی تقلید کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، اور ہمارا پیر ہے کہ اسی طریقے سے ہم ہمارے اہل سنت کے علماء سے ہی رجوع کریں۔ کوئی رافضی، کوئی سلفی، کسی بھی گمراہ فرقے کے عالم دین کی بات نہ سنیں، صرف اہل سنت اول جماعت کے علماء کو سنیں۔ تو کیونکہ ہم جب اہل سنت ہے تو ہم اہل سنت کے اعمال پر اور ان کے معمول پر کاربند ہیں، یعنی ہم جب اہل سنت تو ہماری دلیل کون دیں گے؟ اہل سنت کے علماء دیں گے نا، کہ اہل سنت کی دلیل تو شیعہ سے لیں گے یا رافضی سے لیں گے؟ کس سے لیں گے؟ اہل سنت کے علماء سے لیں گے نا۔ تو ہم کو سننا کس کو چاہیے؟ اہل سنت کو چاہیے۔ ہم کیوں ایسے لوگوں کو سن رہے جو آج ہم کو یہ کہہ رہے کہ صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق کا اسلام ثابت کرو؟ ان کو تو ہونا یہ چاہیے کہ حضرت علی نے جو فرمایا حدیث کے اندر وہ دیکھے کہ حضرت علی خود فرما رہے کہ جنت میں جانے کا پروانہ اس کو ملے گا جس کے دل میں ابوبکر کی محبت ہوگی۔ تو غور کرنے کا مقام ہے، ہم صرف اور صرف کبھی مجبوری میں کبھی سننے کی کوشش کر رہے تو علماء اہل سنت کو سنیں جن کے دل میں اہل بیت کی بھی محبت ہے اور صحابہ کی بھی محبت ہے اور اولیاء کرام کی بھی وہ عزت و تعظیم کرتے۔ اب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سیدنا عمر اور سیدنا علی کے باہم کیا محبت تھی، یعنی حضرت علی اور حضرت عمر کس طریقے سے آپس میں محبت رکھتے تھے۔ وہی واقعہ جو میں نے آپ کو ابھی بیان فرمایا پورا۔ حضرت ابو بکر اور اکثر حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے ان سے اس کا سبب دریافت فرمایا، میں نے آقا و مولا کو فرماتے ہوئے سنا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ السوائق المورد کے اندر ہے حضرت ابو بکر کیا فرما رہے ہیں حضرت عائشہ سے کہ حضرت علی کا جو چہرہ ہے اس کو دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کون فرما رہا؟ حضرت صدیق اکبر، اور خود آپ بار بار حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم عمر کے بیٹے ہو، جبکہ ان کے والد، یہ وہی پورا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ کسی نے حضرت عمر کو اطلاع کر دی تو آپ نے فرمایا انہیں میرے پاس لاؤ، یعنی ایک شخص آپ کے شہزادے عبداللہ بن عمر نے ملاقات کی اجازت طلب کی تو انہیں ملی۔ اسی دوران امام حسن بھی ملاقات کے لیے آئے، یعنی واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت عمر کوئی بھی کام کرتے تھے حکومت کا، یا کوئی آپ کے پاس قاصد آتا یا کوئی قافلہ آتا تو ان کو وہ کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے، جو جب تک وہ قافلہ آ گیا آپ کے پاس اور جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آپ کسی سے ملاقات نہیں کرتے۔ تو حضرت ان کے جو عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے لڑکے تھے تو آپ نے اجازت طلب کی، جو بھی وہاں نگہبان تھا کھڑا ہوا اس کو کہا کہ میں اپنے والد سے ملنا چاہتا ہوں، تو ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ تو امام حسن بھی وہاں کھڑے ہوئے تھے، امام حسن نے کیا دیکھے کہ بھائی جب عبداللہ بن عمر کو اجازت نہیں ملی تو مجھے بھی نہیں ملی۔ تو وہ جو دربان تھا اس نے جا کے حضرت عمر کو فرمایا کہ حضرت امام حسن آئے تھے، وہ باہر جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا جاؤ پہلے حضرت حسین کو بلا کے لاؤ۔ تو حضرت عمر نے حضرت امام حسن کو بلایا اور حضرت امام حسن جب آئے تو آپ نے پوچھا حضرت عمر کہ آپ واپس بھی جا رہے تھے امام حسن؟ تو امام حسن نے فرمایا کہ جب آپ کے خود کے بیٹے کو آپ نے آنے کے اندر اجازت نہیں دی تو مجھے کیوں اجازت ملے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ اولاد علی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے ہو، اور یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔
یہ میرا گھر کا کام نہیں ہے، میری ذاتی ملکیت نہیں ہے. جو کچھ کام کر رہا ہوں یہ آپ کے نانا نے آپ کی یہ خدمت میرے ذمہ لگائی ہوئی ہے. میں جو بھی کام کر رہا ہوں یہ دین کا کام ہے. آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ خلافت عمر جو آپ کے ہاتھ میں ہے، تو یہ سب ذمہ داری آپ کے نانا نے میرے سپرد کی ہوئی ہے. تو میں وہ کام انجام دے رہا ہوں. جس طریقے سے کام انجام دینا میری ذمہ داری، اسی طریقے سے آپ کی عزت کرنا، آپ کا خیال رکھنا اور آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا میری ذمہ داری. یہ آپ نے پڑھنا. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت جب اس واقعے کی خبر حضرت علی کو ہوئی، یعنی حضرت امام حسن حضرت علی کے پاس گئے تو حضرت علی نے فرمایا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ عمر اہل جنت کی چراغ ہے. جب امام حسن حضرت علی کے پاس آیا اور انہوں نے پورا واقعہ بتایا کہ انہوں نے خود کی بیٹی کو اجازت دی تھی مگر مجھے بلایا اور میری بات سنی اور میرا مسئلہ حل کیا، تو حضرت علی نے کیا فرمایا کہ عمر اہل جنت کی چراغوں میں سے ایک چراغ ہے. تو یہ حضرت علی کا ارشاد حضرت عمر تک پہنچا تو آپ بعض صحابہ کے ہمراہ حضرت علی کے گھر تشریف لائے اور دریافت کیا اے علی کیا تم نے سنا ہے کہ آقا و مولا نے مجھے اہل جنت کا چراغ فرمایا؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں میں نے خود سنا ہے. حضرت عمر نے فرمایا اے علی میری خواہش ہے کہ آپ یہ حدیث میرے لیے تحریر کر دیں. سیدنا علی نے یہ حدیث لکھی اور یہ وہ بات ہے جس کے ضامن علی ابن ابی طالب اور عمر بن خطاب کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جبرائیل علیہ السلام نے اور ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا. یعنی آپ نے پوری سند نقل فرمائی کہ حضرت ابن ابی طالب کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمائی. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اے جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتاؤ کہ عمر جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہے. اور یہ روایت کس نے بیان فرمائی؟ حضرت علی. تو یہ مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کس طریقے سے اہل بیت سے بھی محبت رکھیں اور صحابہ سے بھی محبت رکھیں. اہل بیت کے فضائل بولتے ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، مگر میں ایک الگ زاویے صاحب کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا، یہ پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طریقے سے اہل بیت کے فضائل صحابہ کرام اور خلفاء راشدین بیان فرماتے ہیں، اسی طریقے سے اہل بیت حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان اور حضرت عمر کے فضائل کو بیان فرماتے ہیں. یہ صرف آپ ہی کے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کے ذہن میں ہوں گے واقعہ کربلا نہیں ہوا. واقعہ کربلا ہونے کے بعد کیا معاملات تھے؟ کہ واقعہ کربلا ہونے کے بعد بھی یہ معاملات تھے سب. حضرت زین العابدین کے بعد ایک شخص آیا اور آ کر اس نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے تعلق سے کچھ ذرا رائے کرنے لگا آپ کے سامنے، حضرت زین العابدین کے سامنے. حضرت زین العابدین کا نام ہے علی بن حسین. یعنی ہم حضرت زین العابدین کو اس لیے زین العابدین کہتے ہیں کہ آپ کثرت سے عبادت کرنے والے تھے، رات رات بھر آپ عبادت کرتے تھے. زین العابدین یعنی عابدوں کی ذہن، یعنی آپ جب گھوڑے پہ سوار نہیں کرنے کا ارادہ رکھتے، گھوڑے کو دوڑانے کا ارادہ رکھتے تو کیا کرتے؟ اس کے اوپر ذہن نہ کرتے تاکہ ہم آرام سے گھوڑے کی سواری کر سکیں. تو کوئی شخص کبھی عبادت کرنا چاہتا، ریاضت کرنا چاہتا تو اس کو لگے کہ بھائی رات پر عبادت کرنا بہت مشکل ہے، ہم رات پر عبادت نہیں کر سکتے، رات پر کھڑے رہ کے اللہ کی تسبیح بیان نہیں کر سکتے، استغفار نہیں کر سکتے. تو جب امام زین العابدین کی زندگی اور سیرت کو پڑھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ امام زین العابدین جب کربلا کے میدان میں 9 محرم کو تھے تو اپنے باپ کے ساتھ عبادت کر رہے تھے، رات بھر کھڑے ہو کے، بیمار تھے آپ مگر تسبیح بیان کر رہے تھے اپنے باپ کے ساتھ. جب آپ کے والد محترم حضرت امام حسین کی شہادت ہو گئی اس رات پہ آپ عبادت کر رہے تھے، آپ کی زبان مبارک پر قرآن تھا. جب آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا جب بھی آپ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، رات رات کھڑے ہو کر آپ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت کرتے تھے، تسبیح بیان کرتے تھے، مناجات بیان کرتے تھے. اور جب تک آپ حیات رہے، چاہے آپ جیل کے اندر ہو، گھر کے اندر ہو، مسجد کے اندر ہو، تو آپ رات بھر عبادت کرتے تھے. اس لیے آپ کو زین العابدین کہتے ہیں. تو جو شخص یہ چاہتا کہ میں رات بھر عبادت کروں تو اس کو ایسا اقتدار محسوس ہونی یا وہ سوچ رہا کہ میں عبادت نہیں کر سکتا. جب امام زین العابدین کی وہ سیرت پڑھیں گے تو اس کو پتہ چلے گا کہ عبادت کرنا کتنا آسان ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو پریشانی میں تھے، مصیبت میں تھے، تو بھی اللہ کی عبادت کر رہے تھے. ان کے سامنے ان کی بہنیں بے پردہ تھی اور ان کے بھائیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، اپنے والد کا سر رکھا ہوا، تو بھی آپ عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اتنے صبر و شکر کے ساتھ. تو ہم تو آج آرام کے ساتھ ایک دم مطمئن ہیں. اس حالت میں بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ عبادت نہیں کر رہے، اللہ کا ذکر نہیں کر رہے. تو یہ عام جو حالت ہے ہماری رہنے سہنے کی، اس میں عبادت کرنا آسان ہے. مگر پورا گھر اور پورا کنبہ شہید ہو گیا،
کنبے کی شہادت کے بعد رات بھر عبادت کرنا ہی بڑی مثال ہے. تو زین العابدین اس لیے ان کو زین العابدین کہا جاتا. یعنی کوئی سوچ رہا کہ میں عبادت نہیں کر سکتا تو امام زین العابدین کی جو سیرت پڑھے گا، ان کی زندگی کو پڑھے گا تو اس کو عبادت کرنا آسان محسوس ہوگا. جیسا کہ گھوڑے کے اوپر ہم جب زین ڈال دیتے تو سواری کرنا آسان ہوتا، تو ان کو زین العابدین کہتے. تو زین العابدین کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ بھائی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا کیا مقام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر میرے نانا ہیں. کیوں؟ کیونکہ حضرت امام حسین کی ایک بیوی حضرت ابوبکر کی لڑکیوں میں سے تھی. اسی طریقے سے آپ کی جو والدہ تھی وہ حضرت ابوبکر کی پوتی تھی. حضرت زین العابدین کی جو والدہ محترمہ تھی وہ حضرت ابوبکر کی پوتی تھی. تو اس لحاظ سے بتا رہے حضرت ابوبکر کہ ابوبکر میرے نانا ہیں. اور حضرت زین العابدین فرماتے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر تمام صحابہ میں سب سے زیادہ افضل. کون بتا رہے ہیں؟ حضرت زین العابدین بتا رہے. کب بتا رہے؟ واقعی کربلا کے بعد بتا رہے. اور آج کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، وہ کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ حضرت ابوبکر اور عمر کی شان ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. مگر اہل بیت کیا کر رہے ہیں؟ جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی شان قائم کرتے ہیں. تو اہل بیت کی بہت سی حدیثوں کے اندر اور بہت سی روایتوں کے اندر بہت فضیلت ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن حسین یہ جنتی جوانوں کی سردار ہے. حضرت حسن اور حسین یہ کون ہیں؟ جنتی نوجوانوں کی سردار ہے اور یہ میرے دونوں دنیا کے پھول ہیں. یہ روایت کو حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی روایت فرمایا اور عبداللہ بن مسعود نے بھی فرمایا. ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آیا. آپ مکہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. کوفہ کا وہ شخص تھا. کوفہ کے وہ شخص آنے کے بعد اس نے پوچھا حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ بھائی حرم کے اندر مچھر کو مارے کبھی تو اس کو خون کا حکم کیا ہے؟ یعنی ہم نے مچھر کو کبھی مارے تو خون آیا تھا نا کبھی کبھی، تو خون کا حکم کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا فرمایا کہ جو لوگوں کو اہل بیت کا خون بہانے کے بعد شرم نہیں، وہ مکہ کے اندر آ کے مچھر کے خون کی اہمیت پوچھ رہے. تو وہ تو ہونا چاہیے تھا کہ تم نے جو اہل بیت کا خون بہایا اس کے اوپر روتے، اللہ سے استغفار کرتے. تو یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی ہے کہ میں نے سنا، حضرت عبداللہ کو کیا فرماتے کہ میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے بیٹے حسن اور حسین تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور میرے دنیا کے اندر دو پھول ہیں اور وہ دو پھول کون ہیں؟ حسن اور حسین. اسی طریقے سے حضرت علی کی شان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے علی تمہاری محبت ایمان ہے اور تمہارا بغض نفاق ہے. جیسا کہ ہم حدیث غدیر خم اس سے اگلے جمعہ میں مولانا نے بیان فرمایا، تفصیل کے ساتھ پورا غدیر خم کا واقعہ فرمایا. واقعہ یہ ہوا کہ یمن کے کچھ لوگوں نے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی کی شکایت. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا کہ آپ نے غدیر خم کے موقع پر جو لوگ جانے والے تھے، غدیر خم کا جو مقام ہے ایک راستہ اس کا مدینے کی طرف جاتا اور ایک راستہ یمن کی طرف جاتا. تو آپ نے جو کچھ قافلے آگے گئے تو ان کو بھی بلایا واپس، اور بلانے کے بعد سب قافلے والوں کو جمع کیا، صحابہ کو حکم دے کے اٹھنی کے اوپر کوہان لگاؤ، اور آپ اٹھنی کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ جو علی سے محبت رکھتا وہ مجھ سے محبت رکھتا، جو علی سے بغض رکھتا وہ مجھ سے بغض رکھتا، جس کے دل میں حضرت علی کے متعلق تھوڑا سا بھی بغض ہے تو وہ منافق ہے. ایک تفصیلی خطبہ آپ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جو علی سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جو مجھ سے محبت رکھے گا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو نبی کی ہدایت کرتا اور نبی سے محبت رکھتا تو میں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں کہ اس شخص کے پاس جائے اور اس سے مصافحہ کرے. اور دوسرے حدیث میں آتا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا اور ان کی اطاعت کرتا، ان کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے جو محبت رکھتا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا. اور ایک حدیث پاک میں آتا، حدیث قدسی میں ہے
کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت رکھتا اور ان پہ درود شریف بھیجتا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا، جو درود شریف بھیجنے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا ہے اور ان کے محبت کا اظہار کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا کہ فرشتوں کو حکم دیتا اور کہتا کہ اس جو شخص درود شریف پڑھ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھر رہا ہے، تو اس شخص کی محبت دوسرے مسلمانوں کے دلوں میں مٹا۔ تو جس طریقے سے تم علی سے محبت رکھو گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے محبت رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ حضرت علی سے محبت رکھنے والے سے محبت رکھے گا۔ یہ حدیث کا مفہوم بنتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اہل بیت پر ظلم کرے یا ان کو ستائے تو اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے دشمنی مول لے رہے، وہ اہل بیت کو نہیں ستا رہے، وہ اہل بیت سے دشمنی نہیں کر رہے، بلکہ وہ کیا کر رہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ کر رہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس طریقے سے اہل بیت سے محبت رکھ رہے ہیں اسی طریقے سے صحابہ کرام سے بھی محبت رکھیں، اور حضرت خلفائے راشدین کی محبت، عشرہ مبشرہ کی محبت، اہل بدر اور اہل احد سے بھی محبت رکھیں، کیونکہ قرآن کے اندر کیا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا اس بارے میں کہ میں نے جو جنگ بدر اور جنگ احد میں جو صحابہ شامل تھے ان سب کو بخش دیا، ان سب کی مغفرت کر دی۔ اب ان سے کوئی بھی معاملہ نیک ہو یا بد ہو، اللہ تعالیٰ ان سے کوئی حساب کتاب نہیں کریں گے بلکہ ان کو بخش دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا کہ وہ صحابہ جو غزوہ بدر کے اندر اور غزوہ احد کے اندر شامل تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جنگ میں شریک رہے، تو ان سب کی بخشش کر دی گئی، ان سب کے خطاؤں کو معاف کر دیا گیا۔ تو ہم کون ہوتے کہ صحابہ پر کوئی الزام لگائے یا ان کے تعلق سے بدگمانی کریں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس طریقے سے اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں صحابہ کرام سے محبت رکھیں۔ نبی حضرت غوث پاک کا ایک فرمان ہے، حضرت غوث پاک فرمان، کیونکہ دیکھیے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ عقیدے کا مسئلہ کیا ہے کہ جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہم اکثر بیانوں کے اندر سنتے ہیں کہ ایک یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت رکھتا تھا۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کھڑے ہو کر وہ مسکراتا، ان سے ادب اور احترام سے ملتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ وہ نوجوان نہیں، تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ نوجوان کا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ وہ بیمار ہے اور بستر پہ لیٹا ہوا ہے۔ تو نبی کریم اس یہودی کے پاس گئے، اس کو پوچھا کیسے، تو اس نے یہودی نے کیا کہا نوجوان لڑکے نے کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا۔ اب اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح قبض ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، اس کے لیے دعا مغفرت کی۔ اب وہ کیا ہے کہ ایمان کی حالت میں انہوں نے کیا دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، کلمہ پڑھا، تو وہ کیا ہو گیا؟ صحابی۔ کوئی عمل کیا کہ انہوں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، کچھ کیا۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں ان طالبین کے اندر کہ کوئی کتنی بھی عبادت کر لے، کوئی کتنی بھی ریاضت کر لے، اگر اس کی 100 سال 300 سال کی بھی عمر ہو گئی اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا اور ہمیشہ عبادت کرتا بھی رہا تو وہ ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ خود وہ اپنے تعلق سے فرماتے کہ میں کسی صحابی کے برابر نہیں ہوں۔ حضرت غوث پاک فرماتے کہ میں کوئی ادنا صحابی کے برابر بھی نہیں ہوں، کوئی ادنا صحابی کے برابری میں نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس طریقے سے ہم اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں اور اہل بیت سے جس طریقے سے ان کا ادب و احترام کرتے، اہل بیت کی ہم جس طریقے سے شان بیان کرنے کی کوشش کرتے، اسی طریقے سے اہل بیت کی آپ شان بیان کیجیے، ان کے مراتب بیان کیجیے، ان سے محبت کا اظہار کیجیے، مگر کسی ادنا صحابی کے شان میں گستاخی والا الفاظ استعمال نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کبھی صحابہ سے بغض رکھیں گے یا صحابہ پر تہمت لگائیں گے تو اس کے امکان یہ ہے کہ ہمارا بھی یہ ایمان سلب ہو جائے گا، آخری وقت میں ہم کو کلمہ نصیب نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام کی قربانی آپ جب دیکھیں گے، اتنی قربانی ہے صحابہ کی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ صحابہ کی قربانی کی ہے۔ کچھ صحابہ کو آپ نے خط دیکھ کر وہ ان کے ایک بادشاہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، تو وہ جب نوجوان پہنچے وہاں تو بادشاہ نے کیا کیا، ان کو قید کر لیا۔ قید کرنے کے بعد کیا کہا، ان کو بہت دردناک عزتیں دی۔ اس میں سے دو بھائی تھے، تو وہ ایک بھائی کو انہوں نے، بادشاہ نے کیا کہ معلوم، جلتی ہوئی کڑھائی کے اندر ڈال دیا
کہ تم کیا کرو اسلام چھوڑ دو, تمہارے نبی کے تعلق سے برا بھلا کہو تو میں تم کو چھوڑ دوں. تو دوسرے بھائی نے کیا کہا معلوم, کہ تم نے تو میرے بھائی کو قتل کیا, اب مجھے بھی کبھی قتل کر دو تو میں اپنی ایمان سے پھرنے والا. تو صحابہ نے اس قدر کو, تو وہ بادشاہ نے کیا کرا, ان کو بھی ہلاک کر دیا. تو صحابہ کرام نے اب کلمے پہ ثابت رہتے ہوئے, اللہ کو ایک مانتے ہوئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہوئے اپنی جانوں کو قربانی دی. تو اس طریقے سے جس طریقے سے ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں, صحابہ سے بھی محبت رکھیں, صحابہ کا بھی ادب کریں اور صحابہ کا بھی ادب احترام کرتے ہوئے, کیونکہ ہمارے یہاں دو طبقے ہیں, ایک کو ناسبی کہتے ہیں, ایک کو رافضی کہتے ہیں. رافضی کیا کرتا کہ اہل بیت سے محبت کرتا, اتنی محبت کرتا کہ وہ بولتا کہ ہمارے جو 12 امام ہیں اور حضرت علی و انبیاء سے افضل ہے, معاذ اللہ. یہ بھی کیا ہے, عقیدے کا مسئلہ ہے کہ ہمارے نزدیک جو ہے انبیاء کرام کی علاوہ کوئی معصوم نہیں. ہم اہل بیت کو محفوظ مانتے. کیا مانتے؟ محفوظ. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اہل بیت سے کوئی غلطی, اہل بیت سے مراد کو پنجتن پاک, ازواج مطہرات اور ان کی جو اولاد ہے, جو 12 امام ہیں, حضرت ظفر صادق, حضرت امام باقر ہے, امام زین العابدین ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, محفوظ کر لیا. کیا کر لیا؟ محفوظ کر لیا. ان سے کوئی غلطی, کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہوا ہے, ان کو محفوظ کر لیا اہل بیت. اب رافضی کیا کہتے ہیں کہ نہیں, اہل بیت کی جو بات ہے اس کو ہم قرآن پہ ترجیح دیں گے. یعنی 12 امام کی جو اقوال ہے ہم اس کو قرآن کے برابر مانتے ہیں, حدیث کے برابر مانتے ہیں, اور ہم حضرت علی کو انبیاء کرام سے افضل مانتے ہیں. تو یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے تو خلفائے سب صحابہ میں خلفائے راشدین سب سے افضل ہیں, پھر عشرہ مبشرہ ہے, پھر جو بدر اور غزوہ احد میں شریک ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے, جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ سب سے افضل ہے, جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ کم درجے کے ہیں. مطلب وہ بھی صحابہ ہیں, مگر جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ فتح مکہ سے ایمان لانے والوں کی بات سے افضل ہے. جو جنگ بدر اور جنگ احد کے بعد ایمان لائے تو ان سے افضل کون ہے؟ جو جنگ احد اور جنگ بدر کے اندر لڑے وہ سب سے زیادہ افضل ہے. جنگ بدر کے اندر جو شامل تھے 313 ان میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ عشرہ مبشرہ ہیں. اور عشرہ مبشرہ میں بھی سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ خلفائے راشدین, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان اور حضرت علی. یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت. تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہم عقیدے کو جب تک یہ چیزیں ہم کو معلوم نہیں ہوں گی تو ہم نہیں سمجھ سکتے اس چیزوں کو. تو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ پڑھنا پڑے گا, کسی عالم کی صحبت اختیار کرنا پڑے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم عقیدے کے جو مسائل ہیں, جو معلومات ہیں وہ سیکھیں. ہم کیا کرتے ہیں, فلاں کو سن رہے, ہم کو بنیادی عقائد معلوم نہیں. جب تک ہم بنیادی عقائد معلوم نہیں کریں گے تو ہم کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اور یہ باتیں کوئی بے دلیل نہیں ہے. جیسا کہ میں نے ابھی بیان فرمایا, خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہج البلاغہ کے اندر, نہج البلاغہ کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ اس کو شیعہ بھی مانتے, سنی بھی مانتے. نہج البلاغہ ان کے لیے بہت معتبر کتاب ہے, رافضیوں کے لیے, ان کو ہم شیعہ کہتے ہیں. تو نہج البلاغہ کے اندر خود خطبے کے اندر نے فرمایا کہ جو ابو بکر اور عمر سے مجھے افضل کہے میں اسے کوڑوں کی سزا دوں گا, یعنی میں اسے کوڑے ماروں گا. جو یہ کہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر سے افضل حضرت علی افضل ہے, تو نہج البلاغہ کے اندر حضرت نے فرمایا کہ جو یہ کہے کہ ابو بکر اور عمر سے افضل علی ہے تو میں اس کو سزا دوں. یعنی خود حضرت علی مانتے تھے کہ مجھ سے افضل ہے, مجھ سے بہتر ہے. تو یہ عقیدے کے مسائل ہیں, جب تک بیٹھ کے یہ عقیدے کے مسائل سیکھیں گے تو ہم کو پتہ ہی نہیں چلیں گے, ہم کوئی بھی چیز کو کدھر بھی لیں گے. اور اسی طریقے سے جیسا کہ اہل تشیع, اسی طریقے سے ناسبیوں کا ہے, وہ قرآن کو بہت مانتے ہیں. قرآن وہ بولتے نہیں, قرآن اور حدیث صحیح حدیث ایک دم, ہم کو دوسرا کچھ نہیں. اب ان کو آپ اہل بیت کے فضائل ان کے سامنے بیان کریں گے, آپ بیان کریں گے کہ حضرت علی کے تعلق سے نبی کریم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اسی طریقے سے جس کا علی مولا ہے میں اس کا مولا ہوں, تو وہ بولیں گے نہیں یہ حدیث ہی نہیں ہے, یہ ضعیف حدیث ہے, جبکہ یہ اہل سنت کے نزدیک صحیح اور معتبر اور مستند حدیث ہے. مگر ناسبی کیا کرتا کہ اہل بیت کی محبت نہیں رکھتا وہ دل میں, وہ بولتا نہیں اس لیے ہم کو قرآن کافی ہے. پھر وہی گھوم کے ہم آ جاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے بعد تمہارے لیے اہل بیت اور قرآن ان کو مضبوطی سے تھامو. تم کبھی اہل بیت کو پکڑو گے اور قرآن کو چھوڑ دیں گے تو بھی گمراہ ہو جاؤ گے. شیعہ نے کیا کیا, اہل بیت کو پکڑا اور قرآن کو چھوڑ دیا.
اور ناسبیوں نے کیا کیا؟ صرف قرآن، اہل بیت نہیں، جو قرآن بولے گا اس پہ جمع، اہل بیت سے منہ لینا دینا ہے، تو دونوں گمراہ ہیں۔ تو اہل سنت کیا ہے؟ وہ قرآن کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، کہ وہ قرآن کے سب سے بڑے شارح کون ہیں؟ اہل بیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے دعا فرمائی، کس کے لیے دعا فرمائی؟ عبداللہ ابن عباس۔ عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ اہل بیت میں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قرآن کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس۔ اور عبداللہ ابن عباس کس کے شاگرد تھے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ نے قرآن کو سنا اور ان سے تعلیم حاصل کی، اور حضرت علی کے بھی شاگرد تھے آپ۔ حضرت علی کی بھی جو روایتیں ہیں اور قرآن کی تشریحات کون بیان کرتا ہے؟ عبداللہ ابن عباس۔ قرآن کے سب سے بڑے شارح کون؟ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس۔ تو ہمیں یہ سب چیزیں دیکھنا پڑیں گی۔ ہم جب سب چیزوں کا ترتیب سے مطالعہ کریں گے، یعنی پہلے قرآن پڑھیں گے، پھر سیرت مصطفیٰ پڑھیں گے، پھر حدیثیں پڑھیں گے، پھر صحابہ کی زندگی پڑھیں گے، تو ہم کو سمجھ میں آئے گا سب۔ نہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف اہل بیت کی شان پڑھ رہے ہیں حدیثوں سے، تو بھی گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ ہم قرآن نہیں پڑھ رہے۔ ہم صرف صحابہ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں اور سیرت مصطفیٰ نہیں پڑھ رہے، سیرت علی نہیں پڑھ رہے، سیرت فاطمہ نہیں پڑھ رہے، تو اب تو بھی ہم گمراہ ہونے کی کوشش کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیثوں کے اندر، مسند کے اندر کیا ہے؟ جیسا کہ مسند ابن ابی شیبہ آپ پڑھ رہے، تو حضرت علی کی جب آپ فضائل پڑھیں گے تو حضرت علی کے سوا آپ کو کوئی دوسرا نظر نہیں آئے گا۔ کسی دوسری صحابہ کے آپ فضائل پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ صحابی سے بڑا کوئی صحابی نہیں۔ تو مستند کیا ہوتا ہے؟ مستند کے اندر ہوتا ہے کہ ایک صحابی سے روایتیں پوری بیان کر دی جاتی، یا ایک صحابی جیسے حضرت علی کی شان بیان ہوگی، حضرت علی کی شان بیان ہوگی وہاں پر پوری، حضرت ابو بکر کی شان بیان ہوگی، حضرت ابو بکر کی شان بیان ہوگی۔ تو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ ترتیب سے پڑھنا پڑے گا۔ پہلے قرآن پڑھنا پڑے گا ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، پھر سیرت مصطفیٰ، پھر احادیث پڑھنا پڑیں گی، پھر سیرت صحابہ پڑھنا پڑیں گی، پھر سیرت اہل بیت پڑھنا پڑیں گی، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ کبھی تم کو ایک چیز پڑھنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ کیونکہ تم کو صحابہ کی فضیلت معلوم ہے، صحابہ کی شان معلوم ہے، صحابہ کی قربانیاں معلوم ہے، اور تم نے اہل بیت کی فضیلت نہیں پڑھے، اہل بیت کی زندگی کیوں نہیں پڑھے، تو تم بولیں گے یار اہل بیت کا تو کچھ کنٹریبیوشن نہیں ہے، کوئی یوگدان ہی نہیں۔ تو آپ کو پتہ چلے گا جب اہل بیت کی سیرت آپ پڑھیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح ترتیب کے ساتھ قرآن کو پڑھیں، سیرت مصطفیٰ پڑھیں، حدیثوں کو پڑھیں، صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، اہل بیت کی زندگی کو پڑھیں، ان سے محبت رکھیں، ان سے عقیدت رکھیں، اور نہ اہل بیت کے تعلق سے کوئی چیز اپنے دل میں لائیں، کوئی برا خیال لائیں، اور نہ ہی صحابہ کے تعلق سے کوئی چیز لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، اسی طریقے سے صحابہ کی محبت عطا فرمائے۔ اس بات میں چھوٹی موٹی کوئی غلطی ہوگی، ان سے لغزش ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، ہمارے سمجھنے میں جاننے میں کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، ہمیں آخر وقت میں کلمہ نصیب فرمائے۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔